کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ڈیلی کا ہم ایک پیج جنرل نالج کا یہاں پہ پڑھیں گے۔ تو جنرل نالج کے لیے میں مس رخسانہ سے کہوں گا کہ وہ ہمیں جنرل نالج کو ذرا پڑھا دے۔ جی سر، آج ہمارا پیپر نمبر 6 ہے، اس کے پہلے 24 سوالات ہم کریں گے۔ پہلا سوال ہے ہو امنگ دا فالوئنگ ایکسیپٹیڈ دین الہی، کہ دین الہی کو سب سے پہلے کس نے قبول کیا تھا۔ اب دین الہی کا جو تصور تھا وہ اکبر بادشاہ نے پیش کیا تھا، اور دین الہی کا جو تصور تھا وہ یہ تھا بنیادی طور پر کہ جتنے بھی مذاہب تھے ان کے اعلیٰ احکامات اور تعلیمات کو اکٹھا کر کے ایک نیا مذہب تشکیل دیا گیا تھا، اور اس مذہب کی ترویج کے لیے یا اس کی اشاعت کے لیے اکبر نے فتح پور سکری شہر میں ایک عمارت بھی تعمیر کروائی تھی جس کا نام عبادت خانہ تھا۔ اس عبادت خانہ میں جتنے بھی مذاہب تھے ان کے علماء تشریف لاتے اور بحث و مباحثہ ہوتا، اور یہی وہ بحث و مباحثہ تھا جو وجہ بنا اس دین الہی کی، اور اکبر جو ہے وہ اسلام سے دور ہوتا گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ دین الہی کو سب سے پہلے جو ہے وہ تسلیم کس نے کیا؟ تو اکبر کا نورتن میں ایک شامل ابو الفضل فیضی بھی تھے، انہوں نے بھی اس کو تسلیم کیا تھا، لیکن اس سے بھی پہلے بیربل نے جو ہے وہ اس کو تسلیم کیا تھا، اور بیربل ہی وہ واحد پرسن تھا جس نے تدم آخر دین الہی کو قبول کیے رکھا۔ اگلا سوال ہے ہو اسٹوڈ انگیزڈ اکبر دین الہی، کہ اکبر کے دین الہی کے خلاف پھر کس نے تحریک شروع کی تھی؟ تو مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی نے جو ہے یہ تحریک شروع کی تھی، اور ان کی تحریک کا نام تھا احیاء دین اسلام۔ اکبر کے دین الہی کو نہ صرف انہوں نے مسترد کیا تھا بلکہ دین اسلام کے جو صحیح احکامات تھے اور اصول تھے ان کی اشاعت بھی کی تھی۔ تیسرا سوال ہے In which city of Pakistan second Islamic Summit Conference was held؟ پاکستان کا وہ کون سا شہر ہے جس میں دوسری اسلامک سمٹ کانفرنس منعقد ہوئی؟ تو یہ لاہور میں منعقد ہوئی تھی 1974 میں۔ اصل میں یہ OIC کی جو تنظیم ہے اس کا پورا نام اسلامک سمٹ آف دا آرگنائزیشن آف اسلامک کارپوریشن ہے، اور یہ پھر OIC کے نام سے مشہور ہوئی۔ OIC کا قیام جو ہے وہ 1969 میں عمل میں آیا، اس کا ہیڈ کوارٹر جدہ میں ہے۔ اس کی پہلی کانفرنس ستمبر 1969 رباط میں ہوئی، دوسری کانفرنس 1974 لاہور میں ہوئی۔ اب تک اس کی کل 15 کانفرنسز ہو چکی ہیں، اور آخری کانفرنس یعنی 15ویں کانفرنس جو ہے وہ مئی 2024 بنجول گامیبیا میں ہوئی تھی۔ چوتھا ہمارا سوال ہے بادشاہی ماسک از ان لاہور بلٹ بائی ڈیش ان 1673۔ بادشاہی مسجد کو 1673 میں کس نے تعمیر کروایا؟ تو یہ اورنگزیب عالمگیر نے اس کو تعمیر کروایا تھا۔ پاکستان کی دوسری بڑی مسجد بادشاہی مسجد ہے، جبکہ پہلا نمبر فیصل مسجد کا ہے۔ بادشاہی مسجد میں تقریباً ایک وقت میں 60,000 سے زائد لوگ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اگلا سوال ہے ساؤنڈ ٹریولز فاسٹسٹ ان، ساؤنڈ جو ہے وہ تیزی سے سفر کرتی ہے، اے آپشن سالڈ۔ کویسچن نمبر 6 which of the following is not one of the PowerPoint views؟ ان میں سے کون سی وہ سلائیڈ ہے جو پاور پوائنٹ ویو میں شامل نہیں ہے؟ سی آپشن سلائیڈ شو ویو۔ کویسچن نمبر 7 where is the British Library situated؟ برٹش لائبریری کہاں پر واقع ہے؟ بی آپشن لندن میں۔ کویسچن نمبر 8 which of the following is not a vector quantity؟ ان میں سے کون سا ایلیمنٹ ہے جو ویکٹر کوانٹٹی میں شامل نہیں؟ تو سپیڈ جو ہے وہ ویکٹر کوانٹٹی میں انکلوڈ نہیں ہے۔ کویسچن نمبر 9 the Nobel Prize has been awarded in dash fields؟ نوبل پرائز جو ہے وہ کتنی فیلڈز ہیں جن میں دیا جاتا ہے؟ تو 6 فیلڈز ہیں، اور وہ 6 فیلڈز فزکس، کیمسٹری، سائیکالوجی، لٹریچر، پیس اینڈ اکانومکس، یہ 6 شعبے ہیں جہاں پر نوبل پرائز جو ہے وہ دیا جاتا ہے،
اور اسٹرانومی وہ واحد شعبہ ہے جس میں نوبل پرائز جو ہے وہ نہیں دیا جاتا. کویسچن نمبر 10. FAO stands for. FAO کس چیز کا مخفف ہے؟ اے آپشن فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن. کویسچن نمبر 11. What is the meaning of apprehension? لفظ apprehension کا مطلب کیا ہے؟ apprehension کا مطلب ہوتا ہے قید کرنا کسی کو. تو ڈی آپشن arrest. کویسچن نمبر 12. The largest artificial lake in the world. دنیا کی مصنوعی جھیل، سب سے بڑی مصنوعی جھیل جو ہے وہ کاربیا جھیل ہے، اور دنیا کی سب سے بڑی تازہ پانی کی جھیل جو ہے وہ ایریا لیک سپیریئر جو کینیڈا میں ہے. زمینی سطح کے لحاظ سے دنیا کی سب سے بڑی جھیل ایرین سی ہے، اور پاکستان میں تازہ پانی کی سب سے بڑی جھیل منچھر جھیل ہے. کویسچن نمبر 13. The headquarter of International Labour Organization ILO is in. انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن کا ہیڈ کوارٹر جنیوا میں ہے، اور اس تنظیم کا قیام 1919 میں عمل میں آیا، اور پاکستان اس تنظیم کا حصہ 1947 میں بنا تھا. کویسچن نمبر 14. What is the largest font size available in drop down menu of MS Word? کہ MS Word میں جو سب سے بڑا فونٹ سائز ہے وہ 72 ہے، اور سب سے چھوٹا فونٹ سائز جو ہے وہ 8 ہے. کویسچن نمبر 15. عالیہ parted dash her parents in tears. parted کے ساتھ ہمیشہ preposition from کی یوز ہوتی ہے، تو عالیہ parted from her parents in tears. A option. Question number 16. What is the sum of the first 5 composite numbers? C option 37. Question number 17. How many towns in Pakistan at the time of independence more than 1 lakh population? کہ آزادی کے وقت پاکستان کے وہ کتنے علاقے تھے جہاں پر 1 لاکھ کے قریب آبادی تھی؟ تو 8 ایسے شہر تھے یا ایسے علاقے تھے جہاں پر آبادی 1 لاکھ سے زائد تھی. Question number 18. Eiffel Tower is located in which country? Eiffel Tower فرانس میں ہے. Question number 19. She is used to dash the hardship of life. اب جہاں پر بھی ٹو کا لفظ آ جائے گا اور اس سے پہلے ہیلپنگ ورب کوئی بھی یوز ہو چکا ہو، لیکن ہیلپنگ ورب کے فوراً بعد ٹو کا لفظ آ جائے تو اس کے فوراً بعد آپ فرسٹ فارم آف ورب یوز کریں گے. سو شی از یوزڈ ٹو فیس دا ہارڈشپ آف لائف. Question number 20. The process of removing unwanted part of an image is called. جب بھی آپ کوئی تصویر لیتے ہیں اور اس کو آپ نے کسی کو سینڈ کرنا ہو یا اس کو سیو کرنا ہو، تو جتنے بھی انوانٹیڈ پارٹس ہوتے ہیں، یعنی اس چیز میں جو غیر ضروری تصویر جو ہے وہ ہوتی ہے، اس کو آپ نے کاٹنا ہو اور کاٹ کے سینڈ کرنا ہو تو اس کو آپ کراپنگ کہتے ہیں. اکثر آپ نے سینڈ کرتے ہوئے دیکھا ہوگا اوپر آپشن آتا ہے کراپنگ کا، تو اس کو کراپ کرنا کہتے ہیں. سی آپشن کراپنگ. کویسچن نمبر 21. ڈیئر فرینڈ ڈیش آئی نیڈ یور ہیلپ. اب ڈیئر فرینڈ کے بعد آپ نے پنکچویشن مارک کاما آئی نیڈ یور ہیلپ سوری ایکسکلیمیشن کا مارک آئے گا، کیونکہ آپ اس سے جو ہے وہ ہیلپ طلب کر رہے ہیں. کویسچن نمبر 22. ہر پیرنٹس وینٹ ٹو کراچی ڈیش ٹرین. جب بھی سفر کرنا ہو تو سفر کے لیے مطلب کس کے ذریعے ہم سفر کرتے ہیں، تو اس کے لیے چاہے وہ کار ہے، ٹرین ہے، ایروپلین ہے، تو اس سے پہلے ہم بائی کا پریپوزیشن یوز کرتے ہیں. ہر پیرنٹس وینٹ ٹو کراچی بائی ٹرین. کویسچن نمبر 23. اسلامک کیلنڈر اسٹارٹنگ از ریلیٹنگ ٹو. اسلامک کیلنڈر کا آغاز جو ہے وہ ہجرت مدینہ کے بعد ہوا تھا. کویسچن نمبر 24. I helped him. Here I is. I helped him اس سینٹینس میں I جو ہے وہ ایز اے آبجیکٹ ہے، سبجیکٹ ہے یا ورب ہے. سبجیکٹ کہتے ہیں کام کرنے والے کو، تو I مطلب وہ پرسن جو کام کر رہا ہے اس کو سبجیکٹ کہتے ہیں. تو اس سینٹینس میں I جو ہے وہ ایز اے سبجیکٹ ہے. سی آپشن. جی سر.